بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری کہانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ یعنی بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، کوڑھ کی بیماری والا جس کی چمڑی پوری خراب ہو جاتی ہے، جس کو دیکھ کر لوگ گھن کرتے ہیں پاس بیٹھنے سے، اس کو کوڑھی کہتے ہیں۔ تو یہ 3 آدمی تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہے کہ اگر تینوں کو نعمتیں ملیں گی تو یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے یا نافرمانی۔ تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا، تم کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بلا جاتے رہے، جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنے ہاتھ کے اس کے بدن پر پھیر دیا۔ یعنی فرشتے نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کو اس کے کوڑھ کی بیماری کا جو شخص تھا اس کے پورے بدن پر پھیر دیا، جس سے اس کی بیماری جا کر اس کی کھال بالکل خوبصورت ہو گئی، وہ اچھی شکل میں ہو گیا، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ۔ بس ایک اونٹ بھی، یعنی ایک اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تم کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ بس اس کو ایک گابھن گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا، بکری۔ بس ایک اس کو گابھن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کی اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اس کے گائیوں سے، اس کے بکریوں سے۔ پھر فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان ختم ہو گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے خدا کے اور پھر تیرا۔ میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے چل دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہیں تھا پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے، باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج سوائے خدا کے اور پھر تیرے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر کو پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی۔ جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے۔ فقط ان تینوں کی آزمائش منظور تھی، سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، اور خدا ان سے ناراض ہوا۔ دنیا میں دونوں نامراد رہے اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی، خدا اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ہم کوئی نعمتیں دیتے ہیں تو ہم اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ان دونوں کو ناشکری کا یہ پھل ملا کہ یہ دونوں پھر سے ویسے ہو گئے جیسے پہلی صورت میں تھے، اور جس نے اللہ کی
نعمتوں کا شکر ادا کیا، اس بات کو تسلیم کیا کہ پہلے وہ کیسا تھا اب کیسا ہے، تو اللہ نے اس کی نعمت کو بحال رکھا۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے ناظرین کہ ہم جو پہلے تھے وہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے، چاہے ہمارے حالات کتنے بہتر ہو جائیں، ہم کو ہمارے پہلے کی حالات بھی یاد رکھنے چاہیے، اور اس کو یاد رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں انسان خالی آیا تھا اور خالی جائے گا، کچھ نہیں لے جائے گا، اگر لے کر جائے گا تو صرف اچھے اخلاق اور اپنے اعمال، اور چھوڑ کر بھی جائے گا تو اچھے اخلاق اور اپنا اعمال، جس سے ہمارا نام باقی رہے گا۔ تو لہٰذا خود بھی اچھی باتیں سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، جہاں تک ہو سکے اس کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، نئے ہوں تو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔